نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال جو ہے یہ بھی آیا ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے، اور اس طرح ایک اور عجیب سوال یہ بھی آیا ہے کہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا وہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 2 رکعت اپنے گھر پر اس طرح پڑھ لے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر اور دوسری میں بھی جو ہے انا اعطیناک الکوثر پڑھے، یعنی دونوں رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس کو قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ان دونوں باتوں کا الگ الگ جواب سمجھیے۔ پہلی بات، سر کے بال ناخن وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے جس کا قربانی کا ارادہ ہے، یہ بہتر ہے اور اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناپاکی کے بال، اپنے جو ہے وہ ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ اور یہ حکم بعض حضرات نے عام لکھا ہے کہ جو قربانی نہ کر رہے ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی شخص اپنے ثواب کی نیت سے بال ناخن کو نہ کاٹے ان 10 دنوں میں اور قربانی کے بعد کرے تو اس پر انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ جو ہے یہ حدیث میں موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کرے اس کو چاہیے اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ اور فقہا نے اس بعض حضرات نے اس میں ان کو بھی شامل فرمایا جو قربانی نہیں کر رہے۔ بہرحال کریں تو اچھا ہے، اس سے رک جانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت اہم یہ باتیں رکھنی چاہیے تنبیہ، اور اس میں لوگوں کو غفلت ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ شیونگ کہتے ہیں کہ شیونگ کرانا کیسا، بہت سوال آتا ہے۔ شیونگ ہر حال میں حرام ہے، عید کا موقع ہے بغیر عید کا موقع ہے، بلکہ وہ مبارک ایام ہوتے عید کے ان دنوں میں اور زیادہ گناہ ہے، کیونکہ داڑھی کا کاٹنا اور منڈانا ایک مجھ سے پہلے حرام اور ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ شیونگ کرانا کو روک لے، کیا ہر وقت روکنی چاہیے، پہلے کرا لیں؟ نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ بہت سے حج عمرہ کرتے ہیں اور وہیں شیونگ کراتے ہیں، قربانی کر کے شیونگ کراتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے داڑھی کے تعلق سے یہ مسئلہ نہیں ہے، سر کے بال اور ناخن اور ناپاکی کے بالوں کے بارے میں یہ حکم ہے، سر کے بال اور ناخن کے بارے میں خاص طور پر۔ ناپاکی کے بالوں میں بھی ایک غفلت کا ازالہ، دھیان رکھیے، ناپاکی کے بالوں میں بھی یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جس کے کیا نام 40 دن نہ ہوئے ہوں۔ اگر کسی کو ناپاکی کے بغل کے بال دور کیے ہوئے 40 دن ہو گئے ہوں تو اس کو جائز نہیں کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد ان کو روک رکھے، کیونکہ 40 دن کے بعد جو 40 دن تک ان کو روکے رکھنا ناپاکی کے بالوں کو مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں بالکل بھی۔ اس لیے اس شخص کو تو کاٹ ہی دینے چاہیے، صاف کر دینے چاہیے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے سب بال وغیرہ سب صاف کر لے، صفائی ستھرائی حاصل کر لے، ناخن بال کاٹ لے اور پھر قربانی کے بعد کر لے۔ تو ایک سوال کا جواب تو یہ کہ سر کے بال اور ناخن نہ ترشوائے تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ دوسرا جو یہ سوال کیا تھا کہ جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر، تو قربانی کا اجر ملے گا، ایسا کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے بات صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا دل مچل رہا ہو اور وہ رو رہا ہو اور غم ہو اس کو کہ اگر مجھے اللہ دیتا میں کرتا، تو اس کی نیت پر اللہ اس کو کتنا اجر دے دے۔ لیکن اس طرح کی کوئی نماز کا ثبوت نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد اپنے گھر پہ آ کر 2 رکعت پڑھنے سے اس طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے تو اسے قربانی کا اجر مل جائے گا، ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔